سیر دوسرے درویش کی۔ سیر دوسرے درویش کی پڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تعارف حاصل کریں اردو ادب میں نثر میں داستان کا، کیونکہ سیر دوسرے درویش کی دراصل ایک داستان ہے۔ پہلے آپ داستان کی تعریف، آپ لوگوں نے افسانے پڑھے، کہانیاں پڑھی، ڈرامے پڑھے مختلف قسم کی، لیکن آپ داستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ داستان جو ہے وہ ایک قدیم یعنی جو ہے وہ اردو ادب کے صنف ہے، یعنی اردو ادب میں جب ابتدا ہوئی اردو ادب کی تو اردو میں داستانیں سنائی جاتی تھیں۔ داستان کو کسی بھی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور وہ داستان سنانا شروع کرتے اور لوگ ان کی داستان بڑے غور سے سنتے، کیونکہ اس دور کے اندر تفریح حاصل کرنے کا شاید یہ واحد ذریعہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کے پاس جب وقت کی کمی ہونے لگی اور ان کی مصروفیات بڑھنے لگی تو داستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہانیوں میں، وہ شارٹ سٹوری جسے ہم مختصر کہانی افسانے کا نام دیتے ہیں، اس میں چلی گئی یا ڈرامے کی صورت میں چلی گئی، لیکن داستان اردو کلاسیکل ادب میں اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں میر امن دہلوی کی، تو میر امن دہلوی کی داستان جو ہے وہ ان داستانوں کے دور میں جب بہت زیادہ مشکل اور طویل داستانیں ہوتی تھیں، ایک جو ہے وہ مثالی داستان ہے۔ سب سے پہلے ہم داستان کی تعریف کر لیتے ہیں، یعنی داستان کیا ہے؟ داستان ایک طویل کہانی کو کہا جاتا ہے جس میں ایک کہانی میں کئی کہانیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک کہانی ختم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دوسری کہانی شروع ہو جاتی، دوسری کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی تھی، اس میں تیسری کہانی شروع ہو جاتی۔ اس دور کے اندر داستانیں بہت سی مشہور ہوئی، جیسے داستان الف لیلا، داستان امیر حمزہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ لیکن یہ داستان جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ داستان کا تعلق جو ہے یعنی وہ قدیم دور سے، اس دور میں یعنی میر امن دہلوی نے اس کو پہلی بار جو ہے وہ اس داستان کو عام فہم کیا، یعنی اس سے پہلے یہ داستان جو لکھی گئی ہے وہ اردو زبان میں نہیں تھی۔ یہ داستان حقیقت میں جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا جو آج نام ہے وہ ہے باغ و بہار، لیکن یہ باغ و بہار دراصل وہ کہانی ہے جو کہ میر امن دہلوی نے لکھی۔ اصلی داستان جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے اور وہ ہے قصہ چہار درویش۔ قصہ چہار درویش، قصہ چہار درویش کا تعلق دراصل کس دور سے ہے؟ اس کا تعلق یہ دراصل امیر خسرو نے اسے اپنے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء، پیر و مرشد نظام الدین اولیاء کے بیماری کے دور میں انہیں سنایا، یعنی وہ جب بیمار تھے تو یہ کیونکہ ان کے عقیدت مند تھے، ان کے بہت چاہنے والے تھے، تو انہوں نے اس بات کی فرمائش کی کہ انہیں کوئی ایسا قصہ سنایا جائے جس سے ان کو اپنی بیماری کی شدت کا احساس نہ ہو۔ تو یہ قصہ انہوں نے چہار درویش میں، جو کہ فارسی میں ہے، یہ فارسی میں ہے اصلی قصہ، سنایا۔ اور اس کی جو امیر خسرو نے جب سنایا تو اس کے بعد جب یہ وہ بالکل صحتیاب ہو گئے تو نظام الدین اولیاء نے اس پر دعا دی۔ انہوں نے یہ دعا دی کہ جب کوئی یہ قصہ سنے گا تو اس کو سننے کے بعد وہ بھی صحتیاب ہو جائے گا میری طرح۔ تو یہ وہی قصہ چہار درویش ہے جو کہ باغ و بہار کی صورت میں میر امن دہلوی نے جس کا ترجمہ کیا، اگرچہ اس کے کئی ترجمے اور ہوئے۔ اس سے پہلے جو ترجمہ کیا گیا وہ نو بہار مرصع کے نام سے تھا۔ نو بہار مرصع پہلی بار اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن یہ بھی بہت مشکل اور ثقیل زبان تھی اس کے اندر۔ لیکن جب میر امن دہلوی نے اس کو لکھا، پہلی بار اس کو عام فہم بنایا۔ عام فہم کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ آسان الفاظ کے اندر، جو کہ خاص یعنی دہلی میں بولے جاتے تھے، کیونکہ اس قصے میں جو ہمیں نظر آتی ہے چیز، وہ اس کا جو ہمیں یعنی پس منظر نظر آتا ہے، وہ پس منظر ہمیں دہلی کی معاشرت نظر آتی ہے۔ اسی لیے کچھ جو نقاد ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ میر امن دہلوی کو پہلا ناول نگار مانتے ہیں، اگرچہ ہم ڈپٹی نذیر احمد کو کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ پہلی بار انہوں نے قصے یعنی اس کو داستان کو نہ صرف مختصر کیا بلکہ عام فہم بنایا۔
دوسرے نمبر پر انہوں نے کام کا آغاز کس طرح کیا؟ کیونکہ وہ ایک مصنف تھے، ان کا تعلق جب فورٹ ولیم کالج سے ہوا. اب فورٹ ولیم کالج، دیکھیں فورٹ ولیم کالج کوئی اس طرح کا کالج نہیں جس طرح ہمارا کالج ہے یا کوئی کالج جو بھی تعلیمی ادارہ ہوتا ہے. یہ دراصل کالج جو تھا انگریزوں نے اپنی یعنی آسانی کے لیے قائم کیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یعنی وہ ہندوستان میں رہنے والی جو قومیں ہیں ان کی زبان کو سیکھ سکیں. جو وہاں زبانیں تھیں فارسی عربی عام تھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک نئی زبان بن رہی تھی جس کا نام اردو بعد میں پڑا. اس کو اردو مولا بھی کہتے تھے، اس کو ریختہ بھی کہتے تھے. لیکن یہ دراصل انہوں نے اس لیے قائم کیا تھا کہ وہاں اچھی کتابوں کے تراجم کیے جائیں، یعنی ایسے عام فہم الفاظ میں تراجم ترجمے کیے جائیں جس سے واقفیت عام لوگوں میں ہو. تو یہ فورٹ ولیم کالج وہ ہے، یعنی یہاں پر کوئی طالب علم نہیں ہے بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مصنفین اور مترجمین یعنی جو ترجمہ کرنے والے لوگ تھے وہ اس سے متعلق تھے. تو جب میر امن دہلوی جو تھے وہ ڈاکٹر گل کرائسٹ جو ہیں وہ فورٹ ولیم کالج کے یعنی پہلے پرنسپل تھے، انہوں نے یہ قائم کیا تھا. ان کے کہنے پر انہوں نے قصہ چہار درویش کا ترجمہ شروع کیا، اور جب یہ مکمل ہوا تو وہ بن گیا باغ و بہار. آج ہم اسے باغ و بہار کے نام سے جب ہم کتاب لیں گے تو ہمیں باغ و بہار کے عنوان سے ملے گی. اس کے علاوہ قصہ چہار درویش جو ہے اس میں ہمیں بہت ساری یعنی خصوصیات نظر آتی ہیں یعنی جو مصنف ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مصنف کی کیا خصوصیت ہے، ان کی تحریر کی کیا خصوصیت ہے. یعنی بڑی بڑی خصوصیات طرز تحریر. اس میں ہم پہلے لے لیتے ہیں تہذیب کی عکاسی. دوسری ہے ہماری خوبصورت قافیہ بندی. تیسری دہلی کی معاشرت. چوتھا کردار نگاری. پانچواں آسان اور عام فہم. اگرچہ دیکھا جائے تو میر امن دہلوی اپنی بہت سی طرز تحریر کی خصوصیات جو ہیں کے حامل ہیں. ان کی جب ہم تحریر پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی بہت ساری خصوصیات نظر آتی ہے. اور اس دور کے اندر جس دور کی میں بات کر رہی ہوں اس دور کے اندر اردو کی اگرچہ آغاز ہو گیا تھا لیکن اردو فارسی کے الفاظ کے بوجھل یعنی جو اس کے بڑے بڑی تشبیہات تھیں ان کے نیچے دبی ہوئی تھی. یعنی اردو کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی الگ سے. تو اس دور کے اندر اگر یہ کام کسی نے کیا ہے تو کچھ لوگ میر امن دہلوی کو ہم سر سید کو کہتے ہیں کہ جدید نثر کے بانی ہیں، لیکن کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جدید نثر کے بانی جو ہیں وہ میر امن کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ میر امن نے یہ کام بہت پہلے ہی شروع کر دیا تھا. تو اس طرح اگر ہم ان کی صرف ایک چھوٹی سی یعنی اگر ہم ایک تصویر دیکھ لیں کہ اس قصے کی وجہ سے ان میں کیا کیا خصوصیات ان کی نمایاں ہوئی. پہلی تہذیب کی عکاسی، جو اس دور کے اندر تہذیب اور تمدن اور ثقافت ہمیں نظر آتی ہے دہلی کے اندر، وہ تمام کی تمام ہمیں جو ہے وہ باغ و بہار میں نظر آتی ہے. پھر اس کے علاوہ خوبصورت قافیہ بندی، یعنی قافیہ بندی اس دور کے اندر جو زبان اگر بولی جاتی تھی تو وہ قافیوں کے صورت میں ہوتی تھی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مقفع اور مسجع. یعنی جیسے آج ہم جس کو ہم ردیف اور قافیہ کہتے ہیں، یعنی ایسی بات کی جائے جو قافیہ اور ردیف رکھتی ہو. تیسرے نمبر پہ دہلی کی خصوصیت، دہلی کی معاشرت. دہلی کی ایک خاص مخصوص معاشرت ہے. دہلی جو ایک پرانے ہی عہد سے جو ہے وہ دارالحکومت رہا اور اس کی اپنی ایک خصوصیت رہی. وہاں پر مسلمان آئے، وہاں آباد ہوئے، انہوں نے وہاں اس کو یعنی اپنے کردار سے جو ہے اس کے اندر خصوصیات پیدا کی. پھر زبان بڑا اثر کرتی ہے کیونکہ ثقافت کا اثر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ زبان ہی کی بنیاد پر آتا ہے. فارسی اور عربی دونوں مسلمانوں کے ہتھیار تھے اور فارسی اور عربی کو لے کر انہوں نے ایک نئی کہا جائے کہ زبان کی ابتدا کی. زبان کی ابتدا
یاد رکھیے گا کبھی بھی جان بوجھ کے نہیں کی جاتی. زبان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو خود بخود جو ہے وہ یعنی سامنے آتی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ترقی کرتی ہے. جو زبان جتنی طاقتور ہوتی ہے وہ اتنی زندہ رہتی ہے اور جو زبان جتنی کمزور ہوتی ہے وہ اتنی جو ہے آہستہ آہستہ کر کے مٹتی جاتی ہے. دنیا سے بہت سی زبانیں مٹ چکی ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کردار نگاری پر. جب ہم کرداروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی کردار ہیں، اگرچہ کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو ہمیں معقوف الفطرت نظر آتے ہیں، یعنی جن کا ہم کہتے ہیں نا فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ ایسے کردار بھی ہیں جو کہ یعنی اپنے کردار کے اندر بہت ہی اہم نظر آتے ہیں اس دور کے اندر. ان کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، بات چیت کرنے کا طریقہ، ان کے کھانے، ان کا طرز جو رہائش تھا، وہ تمام کا تمام ہمیں یعنی صرف ہمیں قصہ چہار درویش میں صرف کہانیاں نہیں ملتی، بلکہ اس کے اندر اگر جب ہم اس دور کے دہلی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں جو عمرہ تھے، جو وزراء تھے، جو بادشاہ تھے، ان کا رہائش، ان کا طرز تحریر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کیا تھا، پھر غریب لوگ جو عام طبقہ تھا اس کا کیا تھا، وہ کس طرح ان کی بات چیت کا طریقہ انداز کیا تھا، پھر دہلی کی خاص زبان جو ہم کہتے ہیں گلی محلوں کی زبان، جو کہ حقیقت میں اردو کی ابتدا بنی، وہ کیا تھی، تو وہ ہمیں یہاں نظر آتی ہے. تو کرداروں کے ذریعے میر امن دہلوی نے اس زبان کو بھی جو ہے وہ پیش کیا. اس کے بعد آسان اور عام فہم، یعنی جو کچھ بھی پیش کیا اس دور کے اندر وہ بہت آسان اور عام فہم لگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر جو اردو ہے یا جو زبان تھی جو بن رہی تھی وہ فارسی کے بوجھل تشبیہات اور استعاروں کے زیر اثر تھی. تو اس طرح یہ قصہ اگرچہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ دلچسپ ہے، اور جب ہم اس کی ابتدا کریں گے تو ہمیں اس سے اور زیادہ جو ہے ہم اس کی معلومات حاصل کریں گے اور ہمیں بہت زیادہ پڑھنے میں جو ہے وہ دلچسپی ہوگی.